اور جب اللہ دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بناتا ہے۔ زمین کی وکالت نہیں چلتی جب فیصلے آسمان سے اترتے ہیں، اور جو فیصلہ تیرا رب کرتا ہے تو یقین جان عرش سے فرش تک وہی بہترین ہوتا ہے۔ جب عرش والے کی طرف سے ہاں ہو تو فرش والوں کی تمام سازشیں بیکار جاتی ہیں۔ اس کو تمہارے وہ طویل سجدے اور تمہارے آسمان کی طرف اٹھے ہوئے ہاتھ بہت حسین لگتے ہیں۔ وہ تمہیں دیکھ کر خوش ہوتا ہے جب تم اس سے اپنے دل کے راز کہتے ہو۔ عبادت نجات تک پہنچاتی ہے اور عشق محبوب تک پہنچاتا ہے۔ کھجور کی گٹھلی پر باریک سا جھلے نما ایک چھلکا ہوتا ہے جسے قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان اس کا بھی مالک نہیں، پھر اکڑ کیسی؟ سب سے بڑی سلطنت اور حکمرانی اپنے نفس کا حکمران ہونا ہے۔ خوبصورتی آنکھوں کو متاثر کر سکتی ہے، لیکن شخصیت سیدھے دل پر قبضہ جما لیتی ہے۔ حد سے زیادہ خواہشیں اور تمنائیں انسان کو اندھا کر دیتی ہیں۔ بہترین عبادت وہ ہے جو غفلت اور ریاکاری سے پاک ہو۔ نفس پر قابو پا لینے سے سلامتی نصیب ہوتی ہے۔ انسان کا زوال اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میری وجہ سے دوسروں کو رزق ملتا ہے۔ پلصراط آسانی کے ساتھ عبور کرنے کے لیے اپنے پیروں کو گناہ اور برائی کی بیڑیوں کی قید اور بوجھ سے آزاد رکھیے۔ اگر بے عیب چاہو تو فرشتوں سے نبھا کر لو، میں آدم کی نشانی ہوں، خطا میری وراثت ہے۔ یہاں سب کو جانتے ہیں، یہاں خود کو کوئی نہیں جانتا۔ وہ کیجئے جو صحیح ہے، وہ نہ کیجئے جو آسان اور عام ہے۔ حسرتیں انسان کو نیلام کر دیتی ہیں، خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا لیتی ہیں، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ تم سن کے کیا کرو گے کہانی غریب کی، جو سب کی سن رہا ہے کہیں گے اسی سے ہم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب حق پر رہتے ہوئے تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ کسی بے قصور پر الزام لگانا یہ آسمان سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے۔ زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ لینا گناہ معاف ہو گئے، اور زندگی جب بھی ہنسائے تو سمجھ لینا دعا قبول ہو گئی۔ مدد کرنا ایک بہت مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی امید نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ نہ عروج اچھا نہ زوال اچھا، جس حال میں رکھے خدا وہ حال اچھا۔ ٹھوکر وہی کھاتا ہے جو راستے کا پتھر نہیں ہٹاتا۔ گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہیں۔ جس کو دنیا کی حقیقت کا پتہ ہوتا ہے اس کے جینے کا سلیقہ ہی جدا ہوتا ہے۔ آپ سیکھنا چاہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ توڑنا نہیں جوڑنا سیکھو، کیونکہ توڑنے والوں کی حویلیاں ویران اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ انسان جوانی کے لالچ میں بچپن کھو دیتا ہے،
اور امیری کی لالچ میں جوانی کھو دیتا ہے۔ سخت ہاتھوں سے بھی چھوٹ جاتی ہیں انگلیاں، رشتے طاقت سے نہیں محبت سے تھامے جاتے ہیں۔ عجیب دور ہے، ہر شخص یہی سوچتا ہے، تمام شہر جلے ایک میرا گھر نہ جلے۔ بس یہی دوڑ ہے آج کے انسانوں کی، تیری دیوار سے اونچی میری دیوار بنے۔ اپنی تکلیف تکلیف لگے اور دوسروں کی تکلیف ڈرامہ لگے تو مبارک ہو، ہم منافق ہو گئے ہیں۔ فاصلہ بڑھتا ہے تو غلط فہمیاں بھی بڑھ جاتی ہیں، پھر وہ بھی سنائی دیتا ہے جو کہا بھی نہ ہو۔ جس پر سے حیا کا پردہ اٹھ جاتا ہے، اس پر پھر کسی گناہ کا پردہ نہیں رہتا۔ بے شک اللہ انتہائی حیادار ہے اور وہ حیاداروں کو محبوب رکھتا ہے۔ جب تم سے خدا محبت کرنے لگے تو پھر تمہیں اس بندے سے کیا فرق پڑتا ہے جو تم سے نفرت کرتا ہے؟ ممکن ہی نہیں کہ در در پہ جھک جاؤں میں، میرا رب بھی ایک ہے، میرا سر بھی ایک ہے۔ ہم نے آداب کے چکر میں قرآن کو اتنا اونچا رکھ دیا کہ اب اس تک ہمارا ہاتھ نہیں پہنچتا۔ اے اللہ، سخاوت والا رزق، عاجزی والی عبادت، بندگی والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہیں، اور وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ انسان کو زیب نہیں دیتا کہ اس کا رب کمال کا مہربان اور خبرگیر ہو، پھر بھی بندہ مایوس اور بے یقین رہے۔ الفاظ جھوٹے ہو جاتے ہیں اگر عمل ان کے خلاف ہو۔ ہواؤں، پہاڑوں اور سمندروں کو مسخر کر لینے والا انسان اپنے نفس کو مسخر نہ کر سکا۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل کے مردہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ گناہوں کے زخم اسے تکلیف نہیں دیتے۔ غم پیسوں والوں کو بھی ہے اور خوشیاں غریب کے پاس بھی ہیں۔ وہ میرا مہربان رب ہے جو مجھے نئی صبح دے کر پھر مہلت دے دیتا ہے کہ شاید میرا بندہ توبہ کر لے اور میں اسے بخش دوں۔ کچھ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا مگر وہ پھر بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ سے اچھے کی امید رکھتے ہیں اور بے شک وہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ ایک دن تمہارے ہی اعمال تم سے ملنے آئیں گے، بس پھر حیران نہ ہونا۔ اللہ کا ذکر روح اور جسم میں تعلق پیدا کرتا ہے، اور جب یہ تعلق قائم ہو جاتا ہے تو بے چینی سے نجات مل جاتی ہے۔ اللہ اس دل میں نہیں آتا جس دل میں بت ہو دنیاوی خواہشات اور چاہتوں کے۔ اللہ تعالی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار لفظوں سے نہیں عمل سے ہونا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے سے گریز نہ کرو، کیونکہ کڑکتی دھوپ میں بادل کا ایک ٹکڑا بھی ابر رحمت ثابت ہوتا ہے، چاہے وہ برسے یا نہ برسے۔ غرور کس بات کا ہے؟ انسان کے سارے راستے قبرستان کی طرف ہی جاتے ہیں۔ پاک ہے وہ پروردگار جو عیبوں کو چہروں پر ظاہر نہیں کرتا۔ سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی، دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔ برائی کی تلاش میں ہو تو اپنے اندر جھانکو، اور نیکی کی تمنا ہو تو دوسروں میں ڈھونڈو۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدتر ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ بولا گیا جھوٹ آپ کی ساری سچائی پر سوالیہ نشان بنا دیتا ہے۔
ایک غیبی اصول یہ بھی ہے کہ جو تقسیم کرو گے اسی کی تمہارے پاس فراوانی ہو جائے گی، پھر وہ دولت ہو، علم ہو، محبت ہو یا آسانیاں۔ اللہ کا دیا ہوا غم صرف اللہ کے سامنے بیان ہونا چاہیے، جیسے معصوم بچہ ماں سے مار کھا کے ماں ماں ہی کہتا ہے۔ ہر نامور انسان کسی نہ کسی طبقے میں بدنام کہلایا جاتا ہے۔ درویش دنیا داروں میں پسندیدہ نہیں ہوتا اور دنیا دار درویشوں میں ناپسندیدہ رہتا ہے۔ سورج کی روشنی کو چمگادڑ، الو اور ڈاکو ناپسند کرتے ہیں۔ غافل کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب بند ہونے کو ہوتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تیری غفلت کی علامت اہل غفلت کے پاس بیٹھنا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، کسی کو رلانے والا خود روئے گا، مارنے والا مار کھائے گا، پریشان کرنے والا پریشان ہوگا، دھوکہ دینے والا دھوکہ کھائے گا، رحم کرنے والے کے ساتھ رحم ہوگا، معافی دینے والے کو معاف کر دیا جائے گا۔ ابو جہل کے پاس علم تھا لیکن نگاہ نہ تھی۔ اگر نظر نہ ہو تو علم جہالت سے بدتر ہے۔ اپنی تکلیف کا لوگوں کے ساتھ ذکر نہ کرنا، یہ آپ کا اپنی ذات پر بڑا احسان ہوگا۔ اچھے وقت کا انتظار کرو اور یہ کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ جہاں راستے بند ہوتے ہیں وہاں سے راستہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جہاں دیوار آ کر کھڑی ہوگی انشاءاللہ وہاں سے راستہ ملے گا۔ کوئی رات ایسی نہیں جس کے بعد دن نہ آیا۔ سننے والے کا شوق ہی بولنے والے کی زبان تیز کرتا ہے۔ بلند فطرت انسان پست حالات سے گزرے تو بھی ان کا مزاج پست نہیں ہوتا۔ خواہشات کا ادھم مچا ہوا ہے، نصیحت کی آواز کیسے سنائی دے۔ کائنات کے بڑے مضامین میں نہ پڑو، بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دو۔ اس کو راضی رکھو جو ہم سفر ہیں، چاہے وہ ہم خیال نہ بھی ہو۔ خامی کو چھپانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ اس خامی کو دور ہی کر دو۔ اپنی پہچان نہ ہو تو خدا کی پہچان کا عمل ممکن ہی نہیں۔ آپ اپنی طاقت اور اچھے لباس کے باوجود دشمن کے لیے ناقابل ذکر ہیں، اور اپنی کمزوری کے باوجود دوست کے لیے قابل ذکر ہیں۔ اگر توبہ کے بعد پھر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کر لینی چاہیے۔ مطلب یہ کہ اگر موت آئے تو حالت گناہ میں نہ آئے بلکہ حالت توبہ میں آئے۔ جو کام آپ سے ہو گیا اور آپ کو اس سے ڈر لگ رہا ہے تو اس سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ جب توبہ کی توفیق عطا فرمائے تو سمجھو وہ رحم کر رہا ہے۔ توبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ انسان اگر نیکی نہ کر سکے تو توبہ ہی کر لے۔ توبہ آپ کو اللہ کے قریب لانے کا ذریعہ ہے۔ دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دینا احسان ہے۔ احسان کا پہلا درجہ یہ ہے کہ غصہ نہ کیا جائے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ جس کے عمل نے آپ کے اندر ناپسندیدگی کا اظہار پیدا کیا، یعنی غصہ پیدا کیا، اسے معاف کر دیا جائے۔ اور پھر تیسرا درجہ ہے کہ اس پر ہو سکے تو احسان کر دیا جائے۔ احسان معافی کا اگلا درجہ ہے۔ جن لوگوں نے اپنی زندگی میں اللہ کو یاد رکھا، لوگوں نے ان کی زندگی کے بعد بھی ان کو یاد رکھا۔ اللہ انسانوں سے بے نیاز ہے، لیکن اللہ والے بے نیاز اور بے پرواہ نہیں ہوتے۔
اسی لیے تو وہ اللہ والے کہلاتے ہیں، یعنی اللہ والے انسانوں والے ہوتے ہیں۔ اللہ کا قرب ملتا ہی انسانوں کی خدمت اور ان کی محبت سے ہے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بھولنے کی صفت دی، ورنہ ایک غم ہمیشہ کے لیے غم بن جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کی انتہا ہے، اور آپ کا ارشاد کی انتہا ہے۔ کامیابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی زندگی کے قرب میں ہے، اور کوئی بھی شخص اس سے جتنا دور ہوگا وہ ناکام ہوگا۔ جو چیز چلنے سے حاصل نہیں ہوتی وہ ٹھہرنے سے حاصل ہو جاتی ہے۔ جو راز پیسے جمع کرنے میں نہ پایا جائے وہ خرچ کرنے میں ضرور پایا جائے گا۔ جسے سونے والا دریافت نہ کر سکے اسے جاگنے والا ضرور دریافت کرے گا۔ عمر و تاریکیوں میں کاٹنے کے بعد ہمیں حقیقت کے اجالوں سے بھی ڈر لگتا ہے۔ ہم نے کامیابی کا معیار ہی غلط بنا رکھا ہے۔ ہم طاقت، شہرت، دولت اور مرتبے کو کامیابی کہتے ہیں۔ کامیابی یہ تو نہیں۔ کیا ہم نے آخرت پر ایمان چھوڑ دیا؟ ممکن ہے ایسے ہی ہو۔ کامیابی مغرب کی تقلید میں نہیں، کامیابی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تقرب میں ہے۔ ہمارے اندر ہمارے خیالوں کی تاثیر ہوتی ہے۔ سب سے بڑی غلطی اپنی غلطیوں سے بے خبر رہنا ہے۔ اگر آپ کا رویہ مثبت ہے تو دوسروں کی خوبیاں دیکھ کر آپ اپنے اندر بھی وہ خوبیاں پیدا کرنا چاہیں گے۔ ایک آسان سی بات ہے کہ آپ دل کے ساتھ توبہ کرو تو ماضی کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، پھر آپ معصوم ہو گئے، معاف ہو گئے۔ آج سے نئی زندگی شروع ہو گئی، اور شروع کرنے کا انداز یہ ہے کہ آپ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا اور گلہ نہ کرنا کہ یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا۔ کسی حکیم نے کہا، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن میں کوئی عیب نہیں تھے، لیکن وہ دوسروں کے عیبوں کے بارے میں بہت باتیں کرتے تھے، تو اللہ تعالی نے ان کے اندر بھی وہی کمی ظاہر کر دی۔ اور میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کے اندر بہت عیب تھے، لیکن وہ دوسرے لوگوں کے بارے میں زبانیں بند رکھتے تھے، تو اللہ تعالی نے ان کے عیبوں کو بھی ڈھانپ دیا۔ جب عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے ہے، رنج اور راحت اللہ کی طرف سے ہے، دولت اور غریبی اللہ کی طرف سے ہے، زندگی اور موت اللہ کی طرف سے ہے، تو ہمارے پاس قبول کرنے کے علاوہ کیا رہ جاتا ہے؟ ایمان کا سب سے اچھا مقام گلے کے مقام پر گلہ نہ کرنا ہے۔ اپنی زندگی کو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر کے گزارو۔ تسلیم اور رضا بڑا مقام ہے۔ جس نے تسلیم اور رضا حاصل کر لی اس کے لیے آفرین ہے۔ جو کوئی آپ سے وابستہ ہے اس کی زندگی اچھی بنا دو، اور آج یہ وعدہ کرو، گلہ بند کر دو اور لوگوں کو معاف کر دو۔ گلہ کرنے والا اللہ کو پسند نہیں۔ جو لوگ عبادت میں کمزور رہ جائیں انہیں ادب میں کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ عبادت میں کمزور رہ گئے تو عبادت کرنے والوں کا مذاق نہ اڑانا، روزے دار کا ادب کرنا، کیونکہ وہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ شاید انہی کے دم سے آفتیں نہیں آ رہی۔ یہ راز عجب راز ہے۔ اللہ انسان کی شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ راز کی تلاش کسی بیرونی سفر کا نام نہیں، یہ راز اندر کا سفر ہے۔ اندر کے انسان سے راز ملتا ہے اور خاموشی میں ملتا ہے، اور ملنے کے بعد خاموش کر دیتا ہے۔ بزرگی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضامندی کا محتاج ہونا اور اس کی طلب رکھنا۔
باپ کو راضی کرنا آنا چاہیے اور ماں سے دعا لینا آنا چاہیے۔ اگر ماں اور باپ کو راضی کرنا نہ آیا تو آپ کو بیوی اور بچے راضی کرنا بھی نہیں آئے گا۔ راضی کرنے کا فن یہ ہے کہ اپنے آپ کو ذرا کم سمجھو، اپنے آپ کو تکبر میں نہ سمجھو، اسی طرح راضی کرنا آ جائے گا۔ اگر تمہیں ہر جگہ اپنی جماعت، اپنا لیڈر، اپنا فرقہ یا اپنی رائے ہی درست لگتی ہے تو یقین جانو تمہیں مزید تعلیم کی ضرورت ہے۔ جس آدمی کو کسی اور مسلمان کے بخشے جانے پر یقین نہیں ہے اس کی اپنی بخشش خطرے میں ہے۔ اللہ والوں کے لیے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی کے خلاف نفرت رکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو تکلیف کی وجہ سے کھانے سے پرہیز کرتا ہے مگر گناہوں سے عذاب کی تکلیف کی وجہ سے پرہیز نہیں کرتا۔ جن کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے ان کو روٹنے یا ٹوٹنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ جیسے چاند کا عکس بہتی ندی میں بہتا ہے پر اس کا حصہ نہیں بنتا، ایسے ہی نیک شخص کا وجود دنیا کی ندی میں بہتا ہے پر اس کا حصہ نہیں بنتا۔ زندہ رہنے کے لیے ہم لوگ عمر بھر تکلیفیں برداشت کرتے رہتے ہیں مگر زندہ پھر بھی نہیں رہتے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اگر تم راستے جاننے والے ہو تو اب گمراہ لوگ تمہاری ذمہ داری بن چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم خود کو پاک مت کہو، تم میں سے نیک آدمیوں کو اللہ جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو، میں اس کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلانے کا ضامن ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس آدمی کی پہچان بتاتا ہوں جس پر جہنم کی آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو نرم مزاج، نرم طبیعت ہو اور نرمی سے بات کرنے والا ہو۔ کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زیادہ باتیں کرنا دل کو سخت کر دیتا ہے اور ایسا آدمی اللہ سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ بری صفات کے ذریعے مالدار نہ ہونا، ورنہ تم تو مالدار ہو جاؤ گے لیکن تمہاری قیمت کم ہو جائے گی۔ بے شک تمہاری سانسیں تمہاری عمر کا حصہ ہیں، بس انہیں فنا نہ کرو سوائے اپنے رب کی اطاعت میں۔ تم ایسے غلام ہو کہ جب زمانہ تمہاری زنگ آلود بیڑیاں اتار کر چمکدار بیڑیاں پہنا دیتا ہے تو تم اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہو۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے سروں کو اتنا بلند کر لیتے ہیں کہ پہاڑوں کی چوٹیاں نیچے رہ جاتی ہیں، لیکن ان کی روحوں کو ناپا جائے تو تمہیں محسوس ہوگا کہ وہ ابھی تک تاریک غاروں میں رینگ رہے ہیں۔ لوگوں سے وہ سوال نہ کرو جو خدا نے انسانوں سے کرنے ہیں، تمہارا مذہب کیا ہے، تم نے عبادت کی، تم نے روزہ رکھا۔ لوگوں سے وہ سوال کرو جو انسان کو انسان سے کرنے چاہیے۔ مثلا، کیا تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ کیا تم بھوکے ہو؟ کیا تمہیں کچھ چاہیے؟ جب دعا مانگو تو دل کو حاضر رکھو اور یہ گمان رکھو کہ تمہاری ضرورت تمہارے دروازے پر ہے۔ بہت سی باتوں کا جواب صرف خاموشی کے ساتھ دینا بہتر ہوتا ہے۔
جسم کا روزہ عذاب کے ڈر سے اور ثواب کی آرزو میں کھانے اور پینے سے پرہیز کرنا ہے، اور روح کا روزہ اپنے جسم کو گناہوں سے بچانا اور تمام برائی کے اسباب کو دل سے نکالنا ہے۔ بہترین دولت یہ ہے کہ انسان تمناؤں کو چھوڑ دے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ہم موت سے کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیونکہ تم نے اپنی آخرت کو برباد اور دنیا کو آباد کر لیا ہے، اور کوئی بھی انسان آبادی سے ویرانی میں جانا نہیں چاہتا ہے۔ جس نے اپنے دینی بھائی کو تنہائی میں نصیحت کی، اس نے اسے آراستہ کیا، اور جس نے اپنے بھائی کو سرعام نصیحت کی، اس نے اسے رسوا کیا۔ دوسروں کے سینے سے برائی کو ختم کرنے کے لیے اپنے سینے سے برائی کو جڑ سے اکھاڑ پھینک۔ مومن اپنی دعا سے 3 میں سے ایک نتیجہ ضرور اخذ کرتا ہے۔ دعا اس کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے، یا دنیا میں ہی اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، یا جو بلا اور مصیبت اس پر آنی ہوتی ہے وہ اس سے دور ہو جاتی ہے۔ دنیا ایک گزرگاہ ہے، اس میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ شخص جس نے اپنے نفس کو بیچ کر ہلاک کر ڈالا، اور دوسرا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو خرید کر آزاد کر دیا۔ ختم ہو جانے والی چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا وقت کو ضائع کرنا ہے۔ پختہ ارادوں کے ذریعے سستی کا مقابلہ کرو۔ آخرت کا گھر اللہ کا وعدہ سچا کرنے والوں کی جگہ اور نیک اور صالح افراد کا وطن ہے۔ جو راز تمہارے سپرد کیا گیا ہے اس کو فاش کرنا بے وفائی ہے۔ تم جس سے چاہو اپنی ضرورت طلب کرو اور پھر اس کے غلام بن جاؤ۔ آپ نے فرمایا، اے مومن، یہ علم اور ادب تمہاری جان کی قیمت ہے، لہٰذا ان کے حصول کے لیے کوشش کرو، کیونکہ تمہارے علم اور ادب میں جس قدر اضافہ ہوتا جائے گا اتنا ہی تمہاری قدر و قیمت میں اضافہ ہوگا۔ جو اپنی لغزش دیکھنے والا بن جاتا ہے اس کی نظر میں دوسروں کی لغزشیں معمولی ہو جاتی ہیں۔ آنسو صرف دل سخت ہونے کی وجہ سے خشک ہوتے ہیں، اور دل کا سخت ہونا صرف گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو اللہ کی نافرمانی میں لذت محسوس کرتا ہے اللہ اسے ذلت سونپ دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو اللہ کے انتقام کی شدت سے واقف ہے پھر بھی گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے۔ جو شخص اپنے عیبوں پر اپنے نفس کو ملامت کرے وہ بہت سے گناہوں سے بچ جائے گا۔ لذتوں کے خاتمے اور ان کے خراب نتیجوں کو ہمیشہ یاد رکھو۔ دنیا تو ایک خواب ہے جس پر مغرور ہونا ندامت کا سبب ہے۔ انسان کے نفس کا دنیا کی لذتوں سے رکے رہنا یہ سب سے فائدے مند روزہ ہے۔ تم لڑائی جھگڑے سے بچے رہو کیونکہ یہ دونوں دل کو بیمار کر دیتے ہیں۔ جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے اس کی آفت کم ہو جاتی ہے۔ غم سے نجات نہیں بلکہ غم میں نجات ہے۔ اچھے ساتھی کو چھوڑنے کے نتیجے میں برا ساتھی مل جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے تو اس کا غم نہ کرو، اور کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرو تو اس پر احسان نہ جتاؤ۔ ادب حاصل کرنا دولت کے حاصل کرنے سے بہتر ہے۔ بری صفات سے پرہیز کرنے سے کامیابی حاصل ہو جاتی ہے۔
عاجز ترین انسان وہ ہے جو دوست بنانے سے بھی عاجز ہو، اور اس سے زیادہ عاجز وہ ہے جو رہے سہے دوستوں کو بھی کھو دے۔ انسان کی خواہشیں اور شہوات مار ڈالنے والے امراض ہیں، اور ان کا بہترین علاج ان پر صبر کیے رہنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، اپنے سے ادنا لوگوں کی طرف دیکھا کرو، اپنے سے اعلیٰ لوگوں کی طرف نہ دیکھا کرو، تاکہ تم خدا کی نعمتوں کو جو تم کو دی گئی ہیں حقارت کی نظر سے نہ دیکھو۔ اگر کہیں گناہ ہو رہا ہو اور لوگ اسے معیوب نہ سمجھیں تو سب کو گناہ میں شریک سمجھا جائے گا۔ 6 چیزیں گناہ اور نافرمانی کی اصلی وجہ ہیں: دنیا کی محبت، حکومت کی طلب، زیادہ کھانا، زیادہ سونا، آرام پرستی اور نامحرم عورتوں سے لگاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، علم ایک عظیم خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اپنے بھائیوں کے پیٹھ پیچھے دعا کیا کرو، کیونکہ یہ عمل روزی کو تمہارے پاس کھینچ لائے گا۔